وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے بندو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے نبی آپ بشارت سنا دیں صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، اور لوٹ کر کے بھی ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ محترم حاضرین جمعہ، انسانی زندگی دن بدن وسائل سے آراستہ ہو رہی ہے۔ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 50 سال پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے پاس نہیں تھی اور آج ہیں۔ 50 سال پہلے کے مقابلے میں آج مالی اعتبار سے ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم اور مضبوط ہیں، ہمارا لائف اسٹائل اور بہتر ہے، ہمارا لباس اور اچھا ہے، ہمارے مکانات اور خوبصورت ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود اور وسائل کی اتنی کثرت کے باوجود اور اتنی فراوانی کے باوجود دن بدن معاشرے میں بے سکونی پھیل رہی ہے، سکون ختم ہو رہا ہے سمجھ۔ کل گھر میں کمانے والے افراد کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، سکون سے کھاتے تھے۔ آج کمانے والے افراد زیادہ ہیں، کاروبار اور بڑا ہے، آمدنی کے ذرائع بڑھے ہیں، مگر سکون کم ہوا ہے۔ باپ بیٹے کا تعلق کمزور ہوا ہے، بھائی بہن کا رشتہ کمزور ہوا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، رشتہ دار سے ناراض ہے،
اور پھر اور ایک قدم آگے بڑھی، ملک میں بے چینی ہے، ملک میں بدامنی ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا ڈر، ایک نیا خوف، ایک نیا اندیشہ کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھی، دنیا کے حالات پر نظر ڈالی، کہیں ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ڈر ہے کہ پتہ نہیں آسمان سے کب ڈرون حملے ہوں اور گھر تباہ ہو جائیں۔ کتنے ایسے ممالک ہیں جو بیچارے انسیکیور ہیں، غیر محفوظ ہیں، جن کے بچوں، جن کے بوڑھوں، جن کی عورتوں کو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ آنے والے دن کا سورج وہ دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ بے چینی، یہ بے سکونی، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ قرآن کریم سے ہم جواب طلب کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں جواب دیتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بندو، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں، تم غور کرو، تم ٹٹولو، تم اپنے گریبانوں میں جھانکو، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ جو سزا ہے یہ تھوڑے بہت گناہوں کی ہے، سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے۔ سارے گناہوں کی سزا تم کو اللہ تعالیٰ دے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ، تھوڑے بہت گناہوں کی اللہ نے تم کو سزا دی ہے، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، یہ ہمیں دعوت غور و فکر دے رہی ہیں، یہ ہم سے اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم غور کریں ہمارے اندر کوتاہیاں کہاں ہیں، کمیاں کہاں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، ان کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار میں نقصان اور گھاٹا، حادثات، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کا ہم غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو 3 مقصد ہمیں ملتے ہیں۔ ان مصیبتوں کا 3 مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا مقصد، یہ مصیبتیں ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے بندو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے نبی آپ بشارت سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، اور لوٹ کر کے بھی ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ پریشانی کے حالات ہمیں آزمانے کے لیے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ پریشانیاں ہمارے لیے سزا کے طور پر بھی آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے۔ یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یہ فرعون ہے، یہ قارون ہے، یہ تباہ ہوئے، یہ برباد ہوئے، کیوں؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قوم سمود کو ہم نے آواز کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آسمان سے زوردار آواز آئی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔
اور قوم عاد کے اوپر ہم نے ہواؤں کا عذاب بھیجا. 8 دن 7 دن اور 8 رات لگاتار کنٹینیو ہوائیں چلتی رہی. کیسی ہوا تھی وہ؟ ایسی آندھی تھی جو ان کے گھروں کو، وہی گھر جو بڑے بڑے پہاڑوں کے چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر کے جن کے پلر انہوں نے بنائے تھے اور جن پر ان کو ناز تھا کہ ہم سے تگڑا اور ہم سے اسٹرانگ اور ہم سے پاورفل دنیا میں کوئی نہیں. من اشد منا قوة. قوم عاد کہا کرتی تھی کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں دنیا میں. عربی میں کہاوت ہے من انتفخ طار، جو زیادہ پھول جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. غبارے کو دیکھیے زمین میں رہتا ہے لیکن اس کی گیس بھر دی جائے تو اڑ جاتا ہے. جو زیادہ پھولتا ہے، جس کے اندر زیادہ تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے، رب العالمین اس کو زوال سے دوچار کر دیتا ہے. قوم عاد کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اللہ نے ان کی ہوا نکال دی. ہوا کے ذریعے 8 دنوں تک کنٹینیو ہوائیں چلتی رہیں. اور قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح ان کی ڈیڈ باڈیز زمین پر پڑی. سر الگ ہیں، دھڑ الگ ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح زمین پر پڑے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. وہی قوم عاد جو یہ کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. میرے بندو یہ بتاؤ کہ کیا قوم عاد کا ایک آدمی بھی آج زمین کے اوپر باقی بچا ہے؟ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم عاد کا ایک انسان بھی نہیں بچا. اللہ کا عذاب آیا. لوط علیہ السلام کی قوم جو اغلام بازی کے جرم میں مبتلا تھی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کا تعلق تھا ان کی قوم کے اندر. حضرت لوط علیہ السلام کی اس بدکار قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا، پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش. تو مصیبتیں کبھی کبھی سزا بن کے بھی آتی ہیں. مصیبتیں کبھی کبھی ہماری بے ایمانی اور ہماری بدعملی اور ہماری بدکرداری کی سزا بن کے آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فرق کیسے کریں؟ ہمیں معلوم کیسے ہو کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا یہ مصیبت عذاب ہے، یہ سزا ہے؟ تو بعض علماء نے، واضح طور پر تو کوئی دلیل نہیں ملتی، بعض علماء نے اس بارے میں بڑی اہم بات بتائی ہے کہ مصیبتوں کے بعد اگر آدمی کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، آدمی کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ مصیبت آزمائش تھی. اور مصیبتوں کے بعد اگر آدمی کی سرکشی میں اور آدمی کی برائیوں میں اور آدمی کی خامیوں میں کوئی کمی نہ آئے تو انسان یہ سمجھ لے کہ وہ مصیبتیں اس کے لیے سزا ہے، وہ مصیبتیں اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو پہلا مقصد آزمائش کے لیے، دوسرا مقصد سزا کے لیے، اور تیسرا مقصد تنبیہ کے لیے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہوشیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کہ اب سدھر جاؤ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں، خشکی میں، تری میں، جہاں بھی فساد ہے، جہاں بھی بگاڑ ہے، میرے بندو وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ. اتنا اسٹرانگ ہے انسان، سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو کہاں پہنچا دیا. ہواؤں سے بات کر رہا ہے، چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی قدرتی آفتوں کے آگے انسان کی ایک نہیں چلتی. سونامی آتی ہے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک بہہ جاتے ہیں سونامی کے. طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، جاپان جیسا ٹیکنالوجی یافتہ ملک کچھ نہیں کر پاتا. کورونا وائرس آتا ہے اور چائنا جیسا ترقی یافتہ ملک جو ایک ہفتے کے اندر دنیا کا سب سے ڈیولپڈ ہاسپٹل تیار کر سکتا ہے، اتنی ٹیکنالوجی وہاں فاسٹ ہے، اس کورونا وائرس کا چائنا کے پاس ابھی تک کوئی توڑ نہیں آیا ہے. تو تنبیہ کرتا ہے یہ مصیبتیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے تاکہ تم سدھر جاؤ اور رجوع کرو اللہ کے دین کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اپنے گناہوں سے، رجوع کرو اپنی بدعمالیوں سے. تو یہ ہوتی ہیں پریشانیوں کے 3 بنیادی مقصد. اب ہم اپنے ٹاپک کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں.
کہ پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، کازز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیوں آتی ہیں پریشانی. تو یاد رکھیے کہ یہ پریشانیاں، یہ بزنس میں لاس، یہ جان اور مال کا نقصان، یہ ملک میں بدامنی، یہ کبھی کبھی اس لیے آتی ہے کیونکہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. جمعہ کے دن آ جاتے ہیں مسجد میں جنت الفردوس کی عطر لگا کے اور سعودی عرب کا رومال پہن کر اور خوشبو لگا کے بہترین کپڑے پہن کر. کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ صرف جمعہ کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے ٹائم پر فرض ہے. بیماری میں بھی معاف نہیں، سفر میں بھی معاف نہیں، جنگ میں بھی معاف نہیں، پانی نہ ہو تب بھی معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تب بھی معاف نہیں. اپنے وقت پر فرض ہے آپ کے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شارٹ کٹ تلاش کر لیا ہے دین کا. جمعہ کے دن ہم مسجد میں حاضر ہو گئے، ہمارا اندراج ہو گیا، ہم رجسٹرڈ ہو گئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جمعہ میں آتے ہیں. ہم نے دین کو اپنے منمانے طریقے سے مینیمائز کر لیا، دین کو شارٹ لسٹڈ کر لیا، دین کو ہم نے اپنے حساب سے مختصر کر لیا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا. کیا تم نے اللہ کی کتاب میں ایک حصے کو مانا اور ایک حصے کا انکار کر دیا؟ کچھ باتیں مانی، کچھ باتیں نہیں مانی، منمانی کر کے اپنا دین پر عمل کرتے ہو؟ یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن تو دردناک عذاب ہوگا ہی ہوگا. دین میں منمانی کر رہے ہو، اس لیے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں میرے پیارے. یہ مصیبتیں ہمارے اوپر اس لیے بھی آ رہی ہیں کہ قرآن کریم رمضان کے علاوہ 11 مہینے نہیں کھلتا. ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے موبائل چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے فلمی گانے بج رہے ہیں، ناچ گانے بج رہے ہیں، مگر قرآن کریم کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی غور کرنے والا نہیں، کوئی تدبر کرنے والا نہیں. مسلمانوں کے گھروں کی شروعات ٹیلی ویژن کے سیریلوں سے ہو رہی ہیں، موبائل کے گانوں سے ہو رہی ہیں، واٹس ایپ کے میسجز سے ہو رہی ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہمارے ذکر سے اعراض کرو گے، ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے، تمہاری زندگی کو ہم پریشانی میں بدل دیں گے. تمہاری زندگی پریشانیوں میں بدل جائے گی، تم زندگی میں سکون اور چین کے لیے ترس جاؤ گے. یہ پریشانیاں اس لیے بھی ہمارے اوپر آ رہی ہیں کیونکہ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں. مسلکی نفرت اتنی بڑی ہے، فرقہ پرستی اتنی بڑی ہے کہ ہم دوسرے مسلک اور دوسرے فرقے کے آدمی کو اپنے محلے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس ہندوستان کی سرزمین پر واقعات گواہ ہیں کہ ایک مسلک کے مسلمان نے دوسرے مسلک کی مسجد پر بلڈوزر چلوائے. ابھی پڑوسی ملک سے خبر پچھلے مہینے آئی تھی کہ ایک مسلک کے مسلمان نے دوسرے مسلک کے مسلمان کی مسجد گرائی ہے. ہم غیروں کا کیا رونا روئے، ہم غیروں کا کیا رونا روئے. آج کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کی مسجد گرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے عالموں نے، اس کے مولویوں نے اس کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ تو حق پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں. ہم کیا ٹالرنس کا سبق دنیا کو دیں گے؟ ہم کیا دنیا کو رواداری سکھائیں گے؟ ہم کیا دنیا کو بتائیں گے کہ مختلف مذاہب اور مختلف کلچرز کو برداشت کرنے کی چھمتا ہونی چاہیے؟ ہم دوسرے مسلک کو اپنے محلے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. مثالیں موجود ہیں آپ کے ساتھ. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیوں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکے، اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرے. اولئک لہم خزی فی الدنیا. دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی دردناک عذاب. میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، مصیبتیں اور پریشانیاں کبھی کبھی اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ ہم اپنی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے.
اپنی اصلاح نہیں کرتے، اس لیے بھی مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کو نعمت دے کے چھینتا نہیں، کاروبار چلا کے کبھی مندی نازل نہیں کرتا اللہ رب العالمین، کبھی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنی حرکتیں نہ بدل لیں۔ اللہ کو کیا ہے، اللہ کیوں اپنی نعمت دے کر کے تم سے چھینے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے رہو۔ کبھی قرآن کریم پر غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں مثالیں بڑی پیاری پیاری بیان کی۔ اللہ کی مثال کوئی، ہم انسان مثال کب بیان کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے، اور میرا رب جب مثال بیان کرے، یعنی بات اتنی امپورٹنٹ ہے، بات اتنی اہم ہے، اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ نے ایک مثال دی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے ایک بستی کی، بستی کا نام نہیں بتایا اللہ، دنیا کی تمام بستیوں کو دعوت دی کہ تم اپنی بستی پر، اپنے محلے پر، اپنے سماج پر اس مثال کو فٹ کرو۔ ایک بستی تھی، کیسی بستی تھی؟ کانت آمینتن، جو بڑے امن کے ساتھ رہتی تھی، مطمئنتن، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے امن کا ذکر کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہو لیکن امن نہ ہو، شانتی نہ ہو، اسے ڈر ہو، اس کے دل میں دہشت ہو، سارا کاروبار رہ کر، سارا مکان رہ کر، سارے بال بچے رہ کر کے آدمی کیا کرے؟ سب سے بڑی نعمت امن کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں قریش کے لوگوں کو اسی امن کی نعمت کو یاد دلایا تھا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے مکہ والو، ذرا اپنے رب کو پہچانو جو تمہیں کھلا بھی رہا ہے، تمہیں امن بھی دے رہا ہے۔ مکہ کی سرزمین اس زمانے میں جبکہ ذرا ذرا سی باتوں پر جنگیں ہو جاتی تھی، مکہ کے اندر کوئی تلوار نہیں چلا سکتا تھا۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں پا کر کے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے بھی اپنے باپ کے قاتل کو بھی آدمی چھو نہیں سکتا تھا۔ یہ حرم کا احترام تھا۔ امن کی دولت سب سے بڑی دولت۔ اللہ نے کہا کہ ایک بستی تھی، امن کے ساتھ رہتی تھی، چین کے ساتھ رہتی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور روزی روٹی کی بھی بڑی فراوانی تھی، روزی روٹی ہر طرف سے آ رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس بستی نے کیا کیا، اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کیا، اللہ کے دین کے اندر منمانی کرنی شروع کی۔ اب کیا کیا اللہ نے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اس بستی کے لوگوں کو خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بھوک کا عذاب آ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ بھوکے مرنے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں کھانا نہ رہے، بھوکے رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، مگر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ لذیذ نعمتوں سے محروم، ہم شوگر پیشنٹ ہیں، ہم فلاں چیز کے پیشنٹ ہیں، ہمیں اللہ نہ کرے مختلف بیماریاں ہیں۔ اللہ خوف اور بھوک کا لباس پہنا دے۔ تو یہ پریشانیوں کے اسباب ہیں میرے پیارے بھائیو۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، میری امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو ریشم اور زناکاری کو حلال کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان دو چیزوں کا نام بطور مثال لیا ہو، یعنی ایک ایسا دور آئے گا کہ اللہ کے حرام کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، عقل مند را اشارہ کافی ہے، کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں اور ہم غور کریں کہ ہم نے کون کون سی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا۔
یستحلون الحر والحریر، زناکاری کو اور ریشم کو حلال کر لیں گے، والخمر والمعازف، اور ناچ گانے کو حلال کر لیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب ہم نے کبھی حلال نہیں کیا، حلال نہیں کیا، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے موبائلوں تک ناچ گانے آ گئے، ٹک ٹاک کی شکل میں، سیریلز کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، اور ہم اب ہم انہیں بہت عیب کی نظر سے نہیں دیکھتے، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے؟ یہی تو ہے حلال سمجھنا۔ ایک چیز حرام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں بج رہی ہے، ہمارے کانوں میں بج رہی ہے، ہمارے جیبوں اور پاکٹوں میں بج رہی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ اور شراب کو لوگ حلال کر لیں گے، نشے کو لوگ حلال کر لیں گے۔ اور اگلا جملہ حدیث پاک کا ذرا غور کیجیے، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ عَالَمٍ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکان بنائیں گے، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں گی، لائف اسٹائل اتنا ہائی ہوگا، ان کے مکانات گویا پہاڑ کی چوٹیوں پر ہوں گے، اور چرواہے صبح شام ان کے جانوروں کو چرائیں گے۔ اب اس زمانے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی، یعنی ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا مویشی، جانور۔ آج ہمارے پاس سواریاں ہیں، 4 ویلر ہے، 2 ویلرز ہیں، سواریاں ہیں، یہ تمام آج کے دور کی معیشت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسا نہیں کہ صرف جو الفاظ اللہ کے نبی نے کہہ دیے وہ الفاظ آج کے دور میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، آج کے دور میں بھی وہ سمجھ سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رہائش کے بڑے اونچے اور عالی شان مکانات ہوں گے اور سواریوں کے بڑے بہترین انتظام ہوں گے، لیکن دل بہت چھوٹا ہوگا۔ یاتیہم الفقیر، ایک غریب آدمی آئے گا اور کہے گا میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دے دو، تو وہ کہیں گے کل آنا۔ فقیر کو ٹالیں گے، غریب کو ٹالیں گے۔ پڑوسی کا مکان بک رہا ہے تو خریدنے کے لیے حاجی صاحب کے پاس کروڑوں ہیں، اور وہی پڑوسی اگر ان کے گھر کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کی مزدوری کے لیے اس کو درجنوں بار دوڑا دیں گے۔ یہ سماج کی کڑوی حقیقت ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے مکانات بڑے ہیں مگر دل چھوٹے ہیں، ہمارا لائف اسٹائل بہت ہائی ہے مگر ہمارے دل کا خلوص بہت تنگ ہو گیا ہے۔ پہلے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں مہمان آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو کھلانا ہم شرف سمجھتے تھے۔ اب گھر کی عورتیں عیب سمجھتی ہیں، بوجھ سمجھتی ہیں، مصیبت سمجھتی ہیں، مہمان کہاں سے آئے۔ پہلے علماء آتے تھے بیچارے، محلے میں 3-4 لوگ تھے جو مخصوص تھے کہ کوئی بھی مولوی آئے، کوئی بھی سفیر آئے، چندہ کرنے والا آئے، تو ہمارے گھر میں کبھی بھی آ سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ اب بیچارے مولوی دال منڈی اور نئی سڑکوں پر ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب لوگوں کے گھر میں اتنی وسعت نہیں ہے لوگ ان کو کھانا کھلائیں۔ پہلے مدرسے جاگیروں سے چلتے تھے، یتیم اور غریب بچے جو مدرسوں میں پڑھتے تھے، محلے کے لوگ اپنے گھروں سے ان کو کھانا دیتے تھے۔ اب یہ سسٹم بند ہو گیا، اب لوگوں کے گھر میں کھانا بہت کم پکنے لگا، اب روٹیاں ناپ کر کے اور چاول تول کر کے پکنے لگا۔ اب اتنی گنجائش نہیں کہ ان غریب اور مسکین طلبہ کو کھانا کھلایا جا سکے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس فقیر کو کل پر ٹال دیا جائے، لیکن کل آنے کے پہلے اللہ تعالیٰ رات ہی میں اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَزَعُ الْعَلَمْ، اور پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا۔ وَيَمْسَكُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور کچھ لوگوں کو سور اور بندر کے جیسا بنا دے گا۔ سور اور بندر کے جیسا بنا دے گا میں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سور کے جیسی بدکاری اور بندر کے جیسی بے حیائی ان کے اندر آ جائے۔ سور جو ہے بڑا ہی بے حیا قسم کا جانور ہوتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ اپنے سور کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتا ہے، اتنا گیا گزرا ہوتا ہے۔ بے حیائی اور بدفعلی اور بد کرداری کے وہ جراثیم انسانوں کے اندر آ جائے گا۔ سور اور بندر کے جیسا انسان کا مزاج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان برائیوں اور ان خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارے ٹاپک کا ایک حصہ ہے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ آئندہ کبھی موقع ملا اس موضوع کا دوسرا حصہ کہ پریشانیوں کا علاج کیا ہے، پریشانیوں کا حل کیا ہے، مصیبتوں کا حل ہمارے قرآن اور حدیث میں، ہماری شریعت میں کیا بتایا گیا ہے۔ کبھی موقع ملا موضوع کے دوسرے حصے کو ہم آپ کے سامنے اسی مسجد میں اسی ممبر سے پورا کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے
مکان کی، ہمارے کاروبار کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں جو بھی غلط کام ہیں، جو بھی ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، رب العالمین انہیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، رب العالمین انہیں مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کاروبار میں غلط طریقے سے روزی روٹی کما رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، رب العالمین انہیں جلد سے جلد